السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نقش بندی بیان ٹی وی۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا بیان مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا 27ویں شب کا بیان ہے۔ آپ سے التماس ہے بیان کو خود بھی سنیں اور اس پر عمل کریں اور نیکی کی نیت سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ علم الانسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، محبان وطن، محبان اسلام، محبان قرآن، آپ حضرات کو بہت مبارک ہو کہ 1445 ہجری کا رمضان مبارک خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے اور اس کی اختتامی تاریخیں آ رہی ہیں۔ نہ جانے حالات کیسے ہوں، وقت کیسا ہو، آپ کا میرا رزق یہاں سے اٹھا کر دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں رکھ دیا ہو، اور کیا پتہ آپ حضرات کا میرا یہاں اور آپ کا یہ نہ سمجھنا میں چھوڑ کے جا رہا، ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، دن کے بارے میں پوچھا، شہر کے بارے میں پوچھا، جگہ کے بارے میں پوچھا، پھر اس مقدس مقام کے فضائل بتائے، پھر فرمایا کہ آئندہ سال کیا پتا تم یہاں ہو مجھے نہ پاؤ۔ یعنی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، سارے نبیوں کے سردار کو بھی پتہ نہیں آنے والا کل مجھے دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ علم کس کو ہے؟ زور سے بول دو ذرا بھائی۔ نہیں آہستہ، زور سے بولو بھائی۔ کس کو علم ہے بھائی؟ اور یوں کہو گے اللہ ہی کو ہے تو ہم تو آپ اپنی توحید، اللہ کی توحید میں پکے ہو جائیں گے۔ تو یہ علم کس کو ہے بھائی؟ اللہ ہی کو۔ کس کو ہے بھائی؟ تو آپ حضرات کا ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قرآن کریم کی عظمت کے لیے اور اللہ کے قرآن کی محبت کے لیے، اور جس طرح انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے تو اسے شاباشی دی جاتی ہے، شیرینی سے اس کے منہ کو میٹھا کرایا جاتا ہے، پھولوں کے ہار پہنا جاتے ہیں، تواضع کی جاتی ہے، انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ آج اللہ نے جو ہمیں رات عطا فرمائی، لیلۃ القدر کی رات ہے میرے عزیزوں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، فقیر کے ذہن میں جو بات آئی، لگتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو دینے کے لیے بلا لے تو ہر رات ہی لیلۃ القدر ہو جاتی ہے۔ جب اپنے در کا منگتا بنا کر ہاتھ اٹھوا لیں تو سمجھ لو ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اور بد نصیب لیلۃ القدر میں بھی خدا ایسے لوگ کچھ ہیں، اللہ انہیں اپنا قرب دے اور ان کی بہت بڑی غلطی کو، اللہ کوتاہی کو معاف فرماوے، جن کو اس رات بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ ساری رات عبادت کریں تب بھی کم، اور وہ کریم ہے، اس کی کریمی اور رحیمی اور رحمت کو دیکھیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں اس کی ذات کے لیے، وہ بھی کافی۔ اگر آپ فرض پڑھ کر سنت وتر پڑھ کے سو جائیں، بخشنے پر آئے تو یہ کافی، اگر نامرادی پر آئے تو ساری رات سجدے میں سر رکھے تو وہ اس کی مرضی، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں۔ وہ ایسا کرتا نہیں، اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا، وہ تو بار بار جھجوڑ کر، کھنگول کر، بلا کر کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ،
کہاں بھاگتا پھر رہا ہے؟ میں نے کیا رحمت کے دروازے بند کر لیے؟ اور کیا میں نے تجھے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا؟ اگر میں نے تجھے رحمت سے نا امید نہیں کیا، پھر رحمت کے دروازے بند نہیں کیے اور میرا جودو کرو ختم نہ ہوا، تو پھر بندے آنے کے اندر تیرا کیا جاتا ہے؟ جب میں معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا تو آنے میں کیوں دیر کرتا ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے ہم پر بہت بڑا انعام فرمایا۔ ایک انعام اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا۔ حضور کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے بھائی۔ نبی تو آدم بھی تھے، نبی تو اسماعیل ابراہیم بھی تھے، نبی عیسیٰ بھی تھے۔ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کسی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ کسی کے آنے پر اللہ نے اپنے بندوں سے نبی کی نعمت دینے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں سے یوں خطاب نہیں فرمایا جس طرح آپ سے میرے سے خطاب فرمایا۔ حضور دنیا میں آئے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ہم نے اپنا رسول ان کے اندر بھیج دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور جب کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کی دی ہوئی نعمت کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری نعمت اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قرآن عطا فرمایا۔ کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ 1 ارب پہ 10 نیکیاں، کسی کو نہیں یہ کہا گیا کہ اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔ جس پر جو کتاب دی اس کتاب کا ذمہ دار اس کو ٹھہرایا، جس کو یہ کتاب دی اس کے اندر کمی پیشی حجت کا ذمہ دار اسے اٹھایا۔ احسان فرمایا مومنین پر، ایک تو نبی دیا، پھر نبی پر قرآن اتار کر امت کو دیا۔ فرمایا پریشان نہ ہونا، تمہارا کام اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اسے دن رات ترقی دینا اور پورے عالم کے اندر اس کی بہاروں کو زندہ کرنا، یہ میرا کام ہے میرے بھائی۔ اور حضرات فرماتے ہیں، سن لو بھائی توجہ سے، حضرات فرماتے ہیں قرآن کریم کی حفظ کرنے سے زیادہ بہتر ہے قرآن سمجھنا۔ حافظ بنا دو، حافظ بنا دو، ہاں اللہ کرے سب بن جائیں، لیکن اگر حافظ بھی رٹو طوطے کی طرح پڑھ پڑھ کے قرآن نہ سمجھ سکے تو کیا فائدہ؟ اسے یہی نہیں پتا میں نے قرآن کریم کے پورے پاروں میں جو پڑھا اللہ نے مجھ سے کیا خطاب کیا، اور ہر حرف کے بدلے، ہر سطر کے بدلے، ہر رکوع کے بدلے، ہر ربع نصف کے بدلے، ثلاثہ کے بدلے، پورے قرآن کے سپاروں کے بدلے اللہ نے ابتدا ہوتی تھی، سپارے کا اختتام ہوتا تھا، اور اللہ میرے سے کیا وعدہ کر رہا تھا۔ ایک انعام اللہ نے ہمارے پر یہ فرمایا کہ پچھلی قوموں کے گناہ کو ان کی زندگی کے اندر ان کے سامنے لا کر ان کا احتساب کر دیا جاتا۔ قوم تبع، قوم ثمود، قوم عاد، قوم نمرود، یہ قومیں آئی ہیں، غلطی کرتے ماتھے پر نشان آ جاتا، لکھ دیا جاتا یہ گناہ، ابھی ابھی اس نے یہ گناہ کیا۔ غلطی کرتے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا، ان سے گناہ سرزد ہوتا، کپڑے باہر رہ جاتے، زمینوں سے اپنے اندر دھسا لیتی ہے۔ حضور کے ذریعے سے اللہ نے پردے ڈال دیے، اللہ اکبر، پردے ڈال دیے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں پر جو ہماری نحوست اور غلطی کی وجہ سے جو ہمارے چہرے پر نحوست آتی ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا۔ پہلی قوم رات کو گناہ کرتی، صبح اس کے گناہ کا چرچا پورے علاقے کے اندر ہو جاتا۔ اس امت پر احسان کیا، رات کو گناہ کرتی ہے، کروٹ بدلتے کہتے ہیں معاف کر دے، صبح ہونے سے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے پر۔ پھر ایک اللہ کا انعام ہمارے پر یہ ہوا کہ اللہ نے انسان بنایا، پھر انعام فرمایا انسان بنا کر اپنا تعلق اپنے ذات کے ساتھ جوڑا۔ دنیا کے اندر تمہیں کھانے پینے والے نظر آئیں گے،
اوڑھنے والے نظر آئیں گے، پہننے والے نظر آئیں گے، لیکن ہر انسان میرے عزیزو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو نہیں کہلا رہا۔ کوئی بتوں کا بندہ، کوئی سورج کا بندہ، کوئی ستاروں کا بندہ، کوئی آگ کا بندہ، کوئی جانور کا بندہ، کوئی پتھروں کا بندہ کہلا رہا ہے۔ حضرت انسان پر حضور کے صدقے سے اللہ نے احسان فرمایا۔ آج جامعہ میں آنے والوں کتنے مقدر والے لوگ ہو، مالک کائنات نے آپ اپنے آپ کو ارائی کہلواتے ہو، جٹ کہلواتے ہو، کمبو کہلواتے ہو، مالک کائنات عرشوں سے آپ کو اللہ اکبر اپنا بندہ کہلوا رہا ہے، میرے یہ۔ اور قیامت کے دن برادریوں پہ بات نہیں بنے گی، بندہ ہونے پہ بات بنے گی۔ فرمایا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے مجھے یاد کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو تنہائی میں میرا ذکر کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے پرائے کا خیال کیے بغیر کہ یہ مجھے کیا کہے گا، یہاں سے مجھے کیا گلہ ملے گا۔ اللہ اکبر، جس طرح دعوت و تبلیغ کا ایک مزاج ہے، کوئی کہتا رہے کوئی سنتا رہے، لیکن یہ کام اپنی ڈگر پر اپنے رستے پر چل رہا ہے۔ فرمایا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے تانے برداشت کیے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے مہینے کے لیے برداشت کیے۔ میں اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کرنے پر ماں باپ کی جدائی، خاندان، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ آج دنیا دیکھے گی، میں انہیں وہ انعام عطا فرماؤں گا کہ ساری کائنات آنکھیں کھول کے دیکھتی رہ جائے گی۔ آنے والا وہ وقت، ایک انعام اللہ جل شانہ نے آپ پر میرے پر یہ فرمایا، میرے عزیزو اپنا بندہ بنایا اور اپنی پہچان کرانے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی نماز کا سجدہ۔ میں کوئی لکھوا کے نہیں آیا تھا، کوئی اگریمنٹ کر کے نہیں آیا تھا، میں مالک کائنات سے کوئی لین دین کر کے نہیں آیا تھا کہ الہ العالمین مجھے نمازی بنانا، مجھے متقی بنانا، مجھے پرہیزگار بنانا۔ پتہ نہیں رات کے کسی پیر میں کس کے ہاتھ اٹھ گئے، کس کی دعا لگ گئی، کہاں میرا عزیزو کسی نے آپ کے میرے لیے دعا کر دی۔ مالک کائنات نے ہم پر کرم فرمایا۔ پیسے والے تو تمہیں بڑے نظر آئیں گے، عہدے والے تو تمہیں بڑے نظر آئیں گے، مال والے تو تمہیں نظر آئیں گے، سجدے والے تمہیں کئی نظر آئیں گے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ پھر مالک کائنات نے آپ کو مجھے ایمان کے ساتھ مال کی دولت عطا فرمائی، اور مال کی دولت اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے مال برتانے کا، مال کمانے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ جتنے آپ یہاں میرا عزیزو دینداری کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہو، اللہ کرے اس نقل کو اللہ اصل میں تبدیل فرما دے۔ میرے عزیزو حرام کی طرف ہاتھ نہیں جاتا، حرام کی طرف نگاہ نہیں جاتی، حرام کی طرف آپ کا میرا مزاج نہیں جاتا۔ جب میرے عزیزو دماغ حرام کی طرف تلتا ہے، زبان حرام کی طرف دوڑتی ہے، حرام کی طرف بولتا ہے، مالک کائنات نے اس دل پر اپنے نور کا چھینٹا برسایا، فوراً میرے عزیزو دل کی دھڑکنوں سے، دل کی وسعتوں سے، دل کی گہرائیوں سے، دل کے انگن سے آواز آتی ہے، اتق اللہ، سوچ سمجھ کے ہاتھ لگانا، تیری گرفت کرنے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے۔ گند چاٹنے والے تمہیں نظر آئیں گے، گند کھانے والے نظر آئیں گے، گند کے اندر ملوث ہاتھ گند کے اندر اپنے ہاتھوں کو ملوث کرنے کے لیے نظر آئیں گے۔ کتنے مبارک لوگ ہو کہ یہ اللہ کا احسان نہیں، 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، منہ دلواتا ہے، ہاتھ پیر دلواتا ہے۔ فرمایا بندہ جیسے میں ظاہری طور پر تجھے پاک صاف دیکھنا چاہتا ہوں، سجدوں کی عادت ڈال دے، رکوع کی عادت ڈال دے، قرآن پاک کی عادت ڈال دے، تلاوت کی عادت ڈال لے، ذکر اذکار کی عادت ڈال لے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، آج تیرے ظاہر پہ نکھار آیا، کل قیامت کے دن تیرے باطن پہ نکھار آئے گا۔ آج میں نے تیرا نماز کی برکت سے چہرہ چمکا دیا، کل میں قیامت کے دن ان نماز کے نور کی برکت سے میں تیرا دل چمکا کے دکھاؤں گا۔ کسی کو بازار کا رستہ آتا ہے، کسی کو دکان کا رستہ آتا ہے، کسی کو کاروبار کا رستہ آتا ہے، کسی کو دکان کا مال لینے کے لیے جگہ جگہ ہول سیل مارکیٹوں کا رستہ آتا ہے۔ کتنے مقدر والے لوگ ہو، کتنے نصیبے والے لوگ ہو۔ مالک کائنات اگر اندھیرا بھی ہے، ٹرانسفارمر جل گیا، لوڈ سیٹنگ ہے، گلی میں اندھیرا گپ اندھیرا ہے، بارش ہو رہی، آندھی امی ہے، زالہ باری ہے، اتنا روڈوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، کتنے مقدر ہے۔ آپ کا میرا کنیکشن اللہ جل شانہ نے اپنے نور کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزو یقین جانو، ان اندھیروں کے اندر، میرے روشنی کے اندر لوگوں کو خدا نظر نہیں آتا۔ کتنے مقدر والے لوگ ہیں جنہیں اندھیرے کے اندر بھی اللہ نظر آ جاتا ہے۔ آمین ہے سارے۔
کتنا بڑا مالک کائنات کا انسان تھا، مالک کائنات کا احسان تھا۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے اپنے بندے کو اللہ اکبر اپنے روپ جیسا پیدا کیا۔ مالک کائنات میرے عزیزو جب پانی کے گھونٹ پہ بخشش کا فیصلہ کر رہا ہے، اللہ اکبر اپنے رستے کی دھول پہ بخشش کا فیصلہ کر رہا ہے۔ مالک کائنات کسی کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اپنی بخشش کا، بندے کی بخشش کا فیصلہ کر رہا ہے، کسی کو لقمہ کھلانے پر، کسی کو روٹی کھلانے پر بخشش کا فیصلہ کر رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی اس کی رحمت کو اتنی مہنگی تھوڑی ہو گئی تھی؟ کیوں فرمایا اے بندے فجر سے لے کر مغرب کی نماز تک بھوکا رہے، میں تیرے گناہ معاف کروں گا۔ فرمایا تیرا اللہ کھاتا کوئی نہیں تو بھی نہ کھا، تیرا اللہ پیتا کوئی نہیں تو بھی نہ پا، تو بھی نہ پی۔ نکاح جیسا نیک طریقہ جس پہ آدمی کا کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ ہو جاتا ہے، اے بندے تو بھی اس مہینے میں دن کے اجالے میں بیوی کے پاس نہ جائیو، تاکہ تیرے اللہ کی بھی بیوی کوئی نہیں، تیرے اللہ کی بھی اولاد کوئی نہیں۔ اے میرا بندہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، اپنی امنگوں کو میرا بندہ قربان کر کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر اے بندے میرے نور کی تجلی کا تیرے اوپر اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کا ثواب میں نے اپنے نبی کو بتلا دیا، اللہ اکبر حج کا ثواب میں نے بتلا دیا، زکوٰۃ کا ثواب بتلا دیا۔ اے بندے اللہ اکبر جو میری صفتیں تیرے اندر منتقل ہو رہی ہیں اس کا ثواب میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ قیامت کا دن ہوگا، آمنہ کا لال بھی ہوگا، سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اس وقت کہوں گا صوم لی و نجزی بہ من قام ایمان رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے میرے بندے آج میں تیرا گھنٹے رہنے کا مول لگاتا ہوں۔ تیری بیوی نے تیرا مول پکوڑوں سے لگایا، روفزہ سے لگایا، بار بار پوچھتی تھی روٹی تری کھائے گا سوکھی کھائے گا، بار بار پوچھتی تھی چاول کھائے گا سادے کھائے گا۔ کسی نے تیرا مول پیسے سے لگایا، اور چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد چھوٹے چھوٹے منع تیرے روزے کا مول گلاب کے پھولوں سے لگایا۔ کسی نے کہا آج میرے بچے نے روزہ رکھا، کسی نے جلیبی سے لگایا، کسی نے 500 کے نوٹ سے لگایا۔ اے بندے آج میں تیرا مول لگاتا ہوں۔ اے بندے روزہ میرے لیے تھا، جب تو نے 13 گھنٹے کا روزہ رکھا کہ دنیا میں میں نے اعلان کیا تھا روزہ میرے لیے، آج میں میدان معاشر میں اعلان کرتا ہوں یہ بندہ میرے لیے ہے۔ اے بندہ تو نے میرے لیے بھوکا رہ کے دکھایا، آج میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول کے دکھا دیا۔ تجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے، تجھے اس کے وقار کا، اس کی بلندی کا، اس کی عظمت کا تجھے اندازہ ہونا چاہیے۔ عام دنوں میں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہے گا، رمضان المبارک میں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہے گا، عام دنوں میں ایک مرتبہ کہے گا، ایک مرتبہ کہنے کا ثواب دوں گا، رمضان میں ایک مرتبہ کہے گا 1 لاکھ مرتبہ کہنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کہو سبحان اللہ، اور کہو سبحان اللہ، اور کہو سبحان اللہ۔ عام دنوں کے اندر اے میرا بندہ 1 روپیہ خرچ کرے گا 1 کا بدلہ 10 سے دوں گا، رمضان المبارک کے مہینے میں 1 خرچ کرے گا 1 کا بدلہ 70 سے عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ تجھے پتہ ہی نہ چلا جب رمضان المبارک کا روزہ آیا، رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، ڈیوٹیاں لگ گئی، لو آسمان سے فرشتے اترنے والوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی، دستہری کے دسترخوان پہ آنے والوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی، افطار کے دسترخوان پہ آنے والوں کے لیے ڈیوٹیاں لگ گئی۔ کہ میرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی تھی، تو سو رہا تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا، تو رو رہا تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا، سجدوں میں تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا۔ اے بندے پتہ ہے مجھے معاف کرنے میں کتنی دیر لگی، تجھے کھجور کا دانہ اٹھانے میں دیر لگی، مجھے معاف کرنے میں اتنی بھی دیر نہیں لگی۔ اے میرا بندہ جب کھجور کا دانہ تو نے اٹھایا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، مجھے میری کبریائی کی قسم ادھر تیرے ہونٹ نہیں کھلے تھے، ادھر میں نے تیرے لیے جنت کے دروازے ہی کھول دیے۔ اے میرا بندہ ما غرک بربک الکریم، اب بھی میرے سے دور دور کیوں بھاگتا پھر رہا ہے؟ کہ میرے کی آنکھ نے میرے نور کی تجلی جب تیرے پہ پڑی، مجھے غریب بھی نظر آئے، مجھے امیر بھی نظر آئے، مجھے فقیر بھی نظر آئے، مجھے وہ لوگ بھی نظر آئے جو لوگوں کو افطار پارٹیاں کراتے ہیں، ثواب سے انہیں بھی محروم نہیں رکھا، مجھے وہ بھی نظر آیا جو 1 لسی کا گھونٹ لے کے میرے دربار میں آیا، میں نے اسے بھی محروم نہیں رکھا۔ اے میرا بندہ مجھے وہ بھی نظر آیا جو عجوہ
اجوا کھجور سے مہمانوں کی تواضع کر کے روزہ کھلوا رہا تھا، مجھے وہ بھی نظر آیا، میں نے اسے بھی محروم نہ رکھا، مجھے وہ بھی نظر آیا جو نمک کی چٹکی لے کے آیا، میں نے اسے بھی محروم نہیں رکھا۔ اے میرا بندہ، کوئی مرغ لے کے آیا، کوئی مرغن غذائیں لے کے آیا، اے میرا بندہ تو میرے دربار میں اپنی امنگیں اور امیدیں لے کے آیا، اپنی مایوسیاں لے کے آیا، اپنا رونا لے کے آیا، اپنا تڑپنا لے کے آیا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جس نے اجوا کھجور سے روزہ کھلوایا اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیا، جو میرے آگے آنسو لے کے آیا اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ما غرک بربک الکریم، اب بتا قصور تیرا ہے کہ قصور میرا ہے؟ سنو، ابا جان کے ہاتھ میں شاپر تھے، افطاری کا وقت ہوا، دسترخوان پہ گرم گرم کھانا تھا، بچوں نے دیکھا ابا آیا، صافہ کندھے پہ ڈال رکھا ہے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کے اندر تھیلے لے کے آیا۔ ابو جی کیا لے کے آئے؟ بیٹے تیرے لیے عید کے کپڑے لے کے آیا، تو افطاری بھول گیا، اللہ اکبر، تو تھیلے کو لپکا، جوڑا نکالا، جوڑے کو دیکھا، اے جوڑا، باپ جوڑا لائے تجھے پسند نہ آئے تو کھوٹے عمل لے کے آتا ہے، میں کیسے پسند فرما لیتا ہو؟ بھائی جوڑا لے کے آیا، تجھے پسند نہ آیا، یہ پہنوں گا، یہ پہنوں گا۔ اے بندے شکر ادا کر، تیری اوقات سے بڑھ کے میں نے دے دیا، اللہ اکبر۔ میں نے دیا کیا؟ تو نے مجھے کیا دیا تھا؟ اللہ اکبر، آج میں نے تجھے یہ دیا، یوں حقارت کی نگاہ سے دیکھ دیا، دکھا دیا، کل تو بھی تو 2 سال کا پرانا جوتا لے کے آیا تھا، گٹھا ہوا جوتا لے کے آیا تھا، تو بھی تو پیمند والا گھسا ہوا کندھے گھسے ہوئے تھے کپڑا لے کے آیا تھا۔ میری شان کہاں، تیری اوقات کہاں؟ کا گھسا ہوا کپڑا، کا زمین و آسمان کا مالک۔ اے میرا بندہ، اگر میں تجھے روٹی دوں چپ کر کے کھایا کر، چٹنی سے، اچار سے، پیاز سے دوں چپ کر کے کھایا کر، خبردار خبردار اونچا بولنا بولا کر، تو میرے پاس کھوٹے عمل لے کے آتا ہے، میں تجھے اللہ اکبر مایوس نہیں کرتا۔ اے بندے، میری رحمت کو تو کیسے مایوس کر دیتا ہے؟ اے میرا بندہ بتا، اللہ اکبر، پیسہ کہاں سے لایا، کہاں پھینکا، لباس کہاں سے لے کے آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تیرے سامنے کوئی چھوٹی سی غلطی کر جائے، اس کا سارا کچا چھٹا کھول کے دکھا دیتا ہے۔ اے بندے، تو بھی تو اپنے کپڑوں میں اپنے گناہوں کو چھپا کے لایا تھا، میں نے تجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا تھا، پہلی سب میں بٹھایا تھا، امام کے پیچھے بٹھایا تھا۔ اے بندے، اگر میں نے تیرے عیب پہ پردہ ڈالا، تو بھی تو میرے بندوں کے عیب پہ پردہ ڈال دے۔ اے بندہ، میں نے تیرے کھانے پہ پردہ ڈالا، مجھے پتہ تو نے افطار پارٹی کے اندر پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں سے لگایا، 2 نمبری کی چھڑا، ڈنڈی ماری تھی، سب کی بات نہیں کرتا۔ اے بندہ، اگر ستار تیرے پہ پردہ ڈال سکتا ہے تو میرے بندوں پہ کیوں پردہ نہیں ڈالتا؟ خبردار خبردار، نیوی تال کے رہنا، سر جھکا کے رہنا، اکڑ ککڑ کرنے والوں کی گردن کے سریے میں نے مروڑ کے رکھ دیے، تجھے پتہ نہیں میں کون ذات ہوں۔ اللہ اکبر، زمین کا مالک میں، آسمان کا مالک میں، زمین آسمان کا مالک میں، سورج چاند ستاروں کا مالک میں، مشرق مغرب پہاڑ کا مالک میں، دریاؤں کا مالک میں، ہر چیز کا مالک میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، درخت درخت، پہاڑ پہاڑ، ریزہ ریزہ مجھے اپنا رب مانتا ہے۔ جس کی زبان سے رب کہنا مجھے اچھا لگتا ہے، وہ مجھے اپنا رب کیوں نہیں مان رہا ہے؟ پھر تیری میری لڑائی ہو جائے گی۔ آج میں تجھے بلواؤں گا، چوکوں میں کھڑا ہو کے تو بولے گا، بازاروں میں کھڑا ہو کے تو بولے گا، عدالتوں کے اندر تیری گواہی تسلیم کی جائے گی، تیرا قلم عدالتوں کے اندر چلے گا۔ آج میں تجھے بلاؤں گا، ممبر پہ کھڑا ہو کے بول، اپنوں سے بول، پرایوں سے بول، لیکن تیری بولتی ایک دن میں بند کروں گا، جس وقت میں قیامت کا کوڑا برساؤں گا، پھر میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور کہوں گا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ تیری کیا اوقات ہے؟ جبرائیل بھی کانپ رہا ہوگا، اللہ تیری حیثیت کیا؟ 600 پروں والا جبرائیل بھی سامنے کھڑا ہوگا۔ ہے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، خدا اس کی نگاہ پہ قبلے کا رخ تبدیل فرمائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوبہ تیری آنکھ کی نماز کی حالت میں ہم نگاہوں کو اٹھانا دیکھتے ہیں، دنیا تو نہیں دیکھ رہی، میں دیکھ رہا ہوں۔ تیری چاہت ہے قبلہ تبدیل ہو جائے، لے قبلہ تبدیل کر دیا۔ تیری چاہت ہے صدیق کی بیٹی میری گھر والی بن جائے، لے ہو گئی۔ تیری چاہت ہے خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، تیری گھر والی بن جائے، ہو گئی۔ تیری چاہت ہے چچا کلمہ پڑھ لے، پڑھا دیا۔ تیری چاہت ہے ابو بکر یار غار بن جائے، یار مزار بن جائے، بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، شان امی عائشہ صدیقہ زندہ باد، شان سیدنا صدیق
सिद्दीक अकबर शान सहाबा महबूब आपको वो याद है, या शान अहले बैत को जिंदाबाद। महबूब आपको वो वक्त याद है जब चुपके चुपके सिसकियों के साथ रो रहे थे। अल्लाह अकबर। इस्लाम मायूसी की तरफ जा रहा था और कुफर उम्मीदों की तरफ आ रहा था। ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम हल्का हो रहा था, कुफर भारी हो रहा था। महबूबा तेरे रात के रोने को किसी का ना पता लगा, मुझे पता लगा। महबूब जब तेरे बिलाल का चमड़ा उधड़ गया था, तेरी सुमैया के टुकड़े हो गए थे, ज़नीरा की आंखें निकाल दी गई थी, लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया गया था, महबूब आले यासिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। अल्लाह अकबर। एक ही झटके के अंदर कुफर ने घर उजाड़ के रख दिए थे। कभी बदर में दंदनाता आ रहा था, कभी ताइफ की गलियों में दंदनाता आ रहा था। मेरा महबूब आपका वक़्त याद है जिस घर को आबाद करने के लिए मैंने आपको भेजा, उसी घर में आपका दाखिला बंद हो गया था। दूर दूर से मक्के को देख के रोते थे। मेरे नबी तुझे सजदा करने की इजाज़त भी नहीं मिली थी। दार अरकम की खिड़की में से अल्लाह अकबर आप बैतुल्लाह का नज़ारे किया करते थे। या अल्लाह, घर तेरा और मैं क्या नबी तेरा पराया, तेरे घर में अल्लाह मुझे इबादत की इजाज़त कोई नहीं। महबूब वक़्त याद है ना, फिर आप मक्के की गलियों से निकले, रात के अंधेरे में, शाम का वक़्त था। आप चलते चलते बैतुल्लाह के दरवाजे पर आ गए और आपने नबूवत वाला दामन फैला लिया। इस नबूवत वाले दामन में अपनी आँख के आंसू निकाले। फिर आपने आसमान की तरफ किया। अल्लाह मैं आज तेरे से कुछ नहीं मांगता, आज मैं अल्लाह तेरे से उमर बिन खत्ताब मांगता हूँ। अल्लाह मैं आज तेरे से अमर बिन हशाम मांगता हूँ। मालिक जो तुझे पसंद है, जिससे इस्लाम को तरक्की मिले, अल्लाह वो दे दे। और मैं महबूबा, किसी ने माल को देखा, किसी ने औलाद को देखा, किसी ने कील और काल को देखा, किसी ने लिबास को देखा। महबूबा मैंने दिलों को देखा। अल्लाह अकबर। अबू जाल के दिल पे नजर डाली, अल्लाह अकबर, बुग़्ज़ का पहाड़ नजर आया। उमर के दिल पे नजर डाली, मोहब्बत का म्यार नजर आया। मेरा महबूबा फिर हमने क्या किया? अल्लाह अकबर। रात का अंधेरा हुआ। महबूबा तेरी चाहत मेरी चाहत, तेरी पसंद मेरी पसंद है। सिद्दीक अगर तुझे पसंद तो मुझे भी पसंद है। आयशा अगर मुझे पसंद तो तुझे भी पसंद है। फारूक तुझे पसंद तो मुझे भी पसंद है। महबूबा कितनी देर लगी? सूरज निकलने में ताखीर पकड़ गया, उमर तेरे कदमों में पहले आ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतुम व असीला। अरे मेरे महबूबा, अगर उमर को लाने में देर न की, गुनाहगार के आंसू कदर करने में देर कैसे करेंगे? उनको कहो आ जाओ, आज मेरे घर के दरवाजे खुले हुए जो ईशा के 15 मिनट बाद बंद हो जाते हैं। मैंने किस लिए खोली? क्या मेरे खजानों में कमी आ गई? क्या मेरे शान में कमी आ गई? क्या मेरी किबरियाई, मेरी सिन्नाई, मेरी कारागिरी, मेरी बड़ाई के अंदर कमजोरी आ गई? क्या तेरा अल्लाह बूढ़ा हो गया? क्या तेरा अल्लाह की ताकत खत्म हो गई? ए मेरा बंदा बिखरा फिर रहा था, दंडनाता फिर रहा था, मायूसी का लिबादा ओढ़ के फिर रहा था। अपनों ने सताया, गैरों ने सताया। किसी ने कहा शामी आई, किसी ने कहा कल आई। किसके ना बाबा, कोई हुआ तलाश कर, तूने तो मेरा दरवाजा भाई को देख लिया। चल 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 के लफजर तरफ से आ रहे थे। ए बंदे, उस वक्त तेरी मायूसी पे मुझे तरस आ गया। अल्लाह अकबर। मैंने बंदरवाजों को खुलवा दिया। मैंने कहा अनवर तू भी आ जा, अकरम तू भी आ जा, अब्दुल हन्नान तू भी आ जा, सारे आ जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे बंदे, मैंने यूं तो नहीं कहा ए कैटेगरी वाले यहाँ आ जाओ, बी कैटेगरी वाले यहाँ आ जाओ। कोई पता नहीं, जामे उस्मानिया वालों, क्या पता नहीं, अल्लाह ना करे या मेरे जैसा कोई गुनाहगार भी हो और आप जैसा नेकोकार भी हो। क्या पता कोई वक़्त का अब्दाल भी बैठा हो, क्या पता वक़्त का मुजद्दिद भी बैठा हो, क्या पता कोई वक़्त का गौस भी बैठा हो। वाह माल का तेरी शान है, लेकिन एक बात सिर्फ ज्यादा नहीं, एक आंसू आंख से निकाल के चले जाना, कहना अल्लाह जिस तरह आज अब्दाल और गुनाहगार पे पर्दा डाला, क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे ही पर्दा डाल देना। रब्बे अकबर की कसम है, आज मांगना है मांग लो, कुछ भी मांग लो। अपने लिए मांग दूंगा, गैरों के लिए मांग दूंगा, फलस्तीन के लिए मांग दूंगा, कश्मीर के लिए मांग दूंगा, अम्मा अब्बा जो चले गए उनके लिए मांग दूंगा। आदम के दौर में, इब्राहिम के दौर में जो चले गए, आज उनके लिए मांग ले, उनके लिए भी दे दूंगा। जो तेरे थे उनके लिए मांग, जो तेरे नहीं उनके लिए मांग। अल्लाह अकबर। आज नसीबों के जगाने के लिए मांग ले। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। ए बंदे, आसमान से कभी ज़ाला बारी होती है, कभी बारिश होती है। आज आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, फरिश्ते भी
بھی میرے ہیں، میں اللہ اکبر، میں بھی پاک، میرے فرشتے پاک، لیکن کیا وجہ ہے آج تیرے لیے میں نے فرشتوں کو زمین پر اتار دیا۔ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر جھنڈا لائے بیت اللہ کی چھت کے اوپر گاڑ دیا، سارے آسمان کے فرشتے پھیل گئے، جاؤ جاؤ جاؤ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر۔ چاند گھٹتا جائے گا، سورج نکلتا جائے گا، بندہ ہاتھ اٹھاتا جائے گا، تیرا رب گناہوں پر رحمت کا قلم پھیرتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو محجن ثقفی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا شراب بڑا پیا کرتا تھا۔ کون عثمان؟ مسلمانوں آپ نے قرآن پاک سنا، کہو الحمدللہ، سنا بھائی، پھر کہو الحمدللہ۔ اسے اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ کہہ دو عثمان ہے۔ امت کے سینوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ کہو عثمان ہے۔ کتابی صورت کے اندر لانے والا کون ہے؟ عثمان ہے۔ بھونکنے والوں خبردار، سوچ کے موقع کرو، یہ وہی عثمان ہے۔ اگر عثمان میرے عزیزو اللہ اس پہ رحم نہ کرتا، عثمان کوشش نہ کرتا، تجھے کیا پتا کہ سورہ یاسین کیا تھی، تجھے کیا پتا کہ سورہ واقعہ کیا تھی، تجھے کیا پتا کہ سورہ ملک کیا تھی، تجھے کیا پتا سورہ مزمل کہاں تھی۔ اور لوگوں اللہ اکبر، انسان جب قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عثمان تیرا احسان یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ؟ میرے عزیزو مال تجارت مدینے میں آیا، اللہ اکبر، اتنا مال آیا، میرے عزیزو سوداگر آ گئے، قحط پڑا ہوا تھا، اناج کی کمی تھی، سوداگر آ گئے، عثمان سوداگر ہمیں دے، اپنی مرضی سے بیچیں گے، کہ کیا دو گے؟ کہ 10 کے بدلے 11، 11 کے بدلے 12، کہ اور بڑا ہو، کہ 12 کے بدلے 13، کہ اور بڑا ہو 10 کے بدلے 14۔ اللہ اکبر، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا ادھر سے بولی لگ رہی ہے، وہاں سے بھی بولی لگ رہی ہے، ایک پر 10 کا وعدہ ہو گیا، ایک پہ 70 کا وعدہ ہو گیا، ایک پہ 700 گناہ کا وعدہ ہو گیا، ایک پر 7 کروڑ کا وعدہ ہو گیا۔ فرمایا لوگو، اس تاجر کو میں نے اپنا مال بیچ دیا جس تاجر نے ایک کے بدلے 70 گنا دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے روزے پہ چلے گئے۔ اے اللہ، میں اس قبر والے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جتنا عثمان غنی کا تجارت کا مال تھا، سارے محمد کے فقراء پر عثمان نے صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پر میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں عثمان ذیشان کو گھوڑے کے اوپر دوڑتے دیکھا، میں نے لگام پکڑ لی۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے کہا عثمان میں نے تجھے آج جانے نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں آگے بڑھا، حضور گھوڑے پر سوار تھے، یا ماتھے کے اوپر سفید رنگ کا نشان تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مدتیں ہو گئی آپ کا دیدار نہ ہوا۔ کملی والے جب سے پردہ فرمایا ملاقات نہ ہوئی، اللہ کے نبی آج میرا باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آج ٹھہر جا، آج نہیں پھر ملیں گے۔ کیوں؟ فرمایا عثمان نے جو مدینے والوں پر مال صدقہ کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت کی سب سے اعلیٰ حور سے اس کا نکاح کر دیا۔ میں محمد اس کی نکاح کی تقریب میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ کون عثمان؟ جامع القرآن۔ میرے عزیزو، آج بھی مدینہ کی دھرتی گواہ ہے، جس کے کھجوروں کے باغ کا صدقہ آج بھی مدینے کا باسی کھا رہا ہے۔ اللہ واہ عثمان، تیرے احسان کے کیا کہنے ہیں۔ جاؤ میرے عزیزو، ایک رات فندق العثمان میں مدینے میں گزار کے آیا کرو۔ نبی کا روزہ جہاں موجود ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوٹل موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ساری کمائی میرے عزیزو مدینے کے غرباء پر تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیزو جامع القرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو عثمان بن عفان ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دورہ داماد ہے۔ اور پیر والو، پیر محل والو، اور میرے عزیزو، جس بھی قوم سے آپ تعلق رکھتے ہو، کیا آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس شخص کو اللہ اکبر آپ نے 2 دیاں دے دی ہوں اور یوں کہو فکر نہ کری تو وہ مرجن اور دے دوں گا اور مرجن اور دے دوں گا، حتیٰ کہ 40، حتیٰ کہ 100 آ جائے؟ اور یہ اعلان چپکے سے نہیں کیا، چراغ بند کر کے نہیں کیا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے، سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، عثمان کی آنکھوں سے آنسو بند نہ
ہوئے. آپ نے ہاتھ پکڑا. اللہ. سیدنا عثمان کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا, حضور نے میرے سر پہ ہاتھ لگایا, میں نے یوں دیکھا, اللہ اکبر, ہونٹ ہلنا بند ہو گئے, آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا. فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ کئی مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں عثمان کا حضور کے گھر سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. پہلی بیوی, پہلی بیٹی دی تھی, انتقال ہو گیا. دوسری بیٹی آپ کی بیوی بنی, انتقال ہو گیا. اللہ کے پیغمبر کے آپ سے میرا تعلق ٹوٹ گیا. یقین جانو صحابہ نے اگر قربانیاں دی, آمنہ کے لال نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا, ممبر کے اوپر لے آئے. فرمایا دیکھو یہ میرا عثمان ہے. اللہ اکبر, یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. مجھے کیا, میرے رب کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے. اسے میں نے 2 بیٹیاں پہ در پہ دی. کس نے کہا عثمان سے میرا تعلق ٹوٹ گیا؟ خوب جانو اگر محمد کو اللہ 40 بیٹیاں دیتا تو ایک ایک کر کے اس کا عثمان کے نکاح میں دے دیتا. ایک ایک مرتی جاتی, 40 کی 40 دے دیتا. یہ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس جامع القرآن کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضور سفر پہ جا رہے ہیں, سیدنا عثمان غنی کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اینا عثمان, پیچھے مڑ کے دیکھا, دوڑتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا عثمان اوپر کا بٹن بند کر لے. اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتلا دیا. کملی والے کیوں؟ فرمایا عثمان تجھے پتہ ہے جب میں چلتا ہوں میرے ساتھ صحابہ کی جماعت چلتی ہے. اے عثمان غنی, جبرائیل بھی میرے ساتھ چل رہا تھا, تیرا گریبان کھلا دیکھا, جبرائیل پیچھے رک گیا. کہہ رہا عثمان کو کہو گریبان بند کر لے. کھلا گلا دیکھ کے جبرائیل کو حیا آ رہا ہے. میرے عزیزو, آج میرے عزیزو ان کے معیار کا یہ چوڑا مول لگائے گا. ابو محجن سخفی شرابی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا, آپ نے اسے سزا دے دی, درے مروائے, لیکن پھر بھی اس نے عادت نہ چھوڑی. ابو محجن سقفی میرے عزیزوں پھر شراب پینے لگ گیا. آپ نے فرمایا اسے شہر بدر کر دو. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جا رہا تھا. آپ نے فرمایا سعد اسے جاتا وہ ملک شام لے جا اور اسی ریکی کرنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام چلا گیا. ابو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی شراب نہ چھوڑی. میں نے اپنے خیمے کے ساتھ اس کا خیمہ لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا. ہاتھ پیروں میں رسیاں بیڑیاں ڈال دی کہ نہ ہل جھکے نہ سر جھکا سکے. اللہ اکبر. مسلمانوں پر فتوحات کا زمانہ آیا, اسلام نے جہاد مقرر کر دیا. صحابہ جہاد کے لیے نکلے. قادسیہ کی لڑائی آ گئی, جسے قدسیہ کی لڑائی بھی کہتے ہیں. قادسیہ کی لڑائی آ گئی, دشمن 3 لاکھ میں آیا. صحابہ 30,000 کے لشکر میں تھے. بعض جگہ 10 لاکھ کا جتھا آیا, صحابہ 30,000 میں تھے. اللہ اکبر. ایک ایک صحابی کو جب سینکڑوں دشمنوں نے آپس میں گھیرا تو چیخنے کی, درد کی, رونے کی آواز خیموں تک آئی. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا, انہوں نے رونے کی آواز سنی. خیمے سے باہر جا کے دیکھا کیا ہوا, کہ مسلمانوں پر کافروں نے چڑھائی کر دی. 30,000 کے لشکر پر 3 لاکھ نے چڑھائی کر دی. ساتھ والے خیمے میں ابو محجن سقفی بھی بیٹھا ہوا تھا, جس کو شراب کی وجہ سے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے. اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا, زور زور سے روئے. سیدہ سلمہ کہتی ہیں سعد بن وقاص کی گھر والی شور تو تھا جہاد میں پردے میں ابو محجن سقفی سے ملنے گئی. میں نے کہا ہاتھ پیر بندھے ہیں, کوئی درد, کوئی پیشاب, کوئی چیز تو نہیں کاٹ گئی؟ کہے سلمہ خدا کے واسطے اپنے شور سے کہہ کے میری رسیاں کھلوا دے, آج اسلام مغلوب ہو رہا ہے, میری جوانی کس کام آئے گی؟ اور مسلمانوں تیری میری جوانی کس کام کی؟ آج فلسطین کا مسلمان مغلوب ہو رہا ہے. اور لوگوں تیرے میرے افطاری کے دسترخوان سجے ہیں, قربان جاؤں کسی کے دسترخوان پہ میرے عزیزو اجوا کھجور سجی ہے. فلسطین کے مسلمانوں تمہارے دسترخوان پہ برود لگا ہوا ہے. اللہ کی قسم جواب تو دینا پڑے گا. ابو محجن سقفی شرابی, اس دور کے مسلمان کو غیرت نہیں آتی, اس دور کے شرابی بھی غیرت والے تھے. جناب سلمہ کہتی ہیں سعد بن وقاص کی گھر والی کہنے لگی میں آگے بڑھی. میں نے کہا کیا تو نے ادھر پریشانی بنی ہوئی ہے اور تو نے شور کر سر میں درد کر رکھا ہے؟ کہنے لگی کاش اپنے گھر والے سے کہہ دے میری بیڑیاں ہتھکڑیاں کھلوا دے, میری رسیاں کھلوا دے. کیا کرے گا کہ میرے پاس وہ گوہر جوانی کے, میرے پاس طاقت ہے, انشاءاللہ میدان میں جا کے لڑوں گا, لیکن ہوں میں شرابی. اللہ اکبر. دنیا کی نظروں میں شرابی ہوں. تلوار دے کے ذرا مجھے نکال, میں خدا کو رو کے دکھاؤں گا. کیا پتہ اس شرابی پر اللہ کو رحم آ جائے. جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے رسیاں کھلوا دی, ہاتھ میں تلوار لے کے میدان میں اترا.
اور وہاں گیا جہاں دشمن کا جمگتھا لگا ہوا تھا. اللہ اکبر. تلوار چلاتا جاتا, دشمنوں کو کاٹ کاٹ کے زمین پر پھینکتا رہتا. اپنے آپ کو چہرے سے یوں کر کے ڈھانپ لیا, اپنا چہرہ نہ دکھایا, اپنے ہاتھوں پر بھی ٹاکیاں باندھ لی, اپنے پیروں پہ بھی کپڑا باندھ لیا تاکہ مسلمانوں کے آگے شرابی کا بھید نہ کھل جائے. وَلَا تَجَسَّسُوا, خبردار کسی کی نیکی مت کرو. آج تمہیں میں خانے میں نظر آئے, آج تمہیں میں خانے میں نظر آئے, کل تمہیں مسلح پہ نظر آ جائے, اس کا تو بھلا ہو گیا, تیرا کیا بنے گا. اللہ اکبر. جاؤ جا کے کہو اللہ اکبر اس شبیر سے, کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. شبیر تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے, تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تیرا دیکھنا اللہ اکبر عارضی ہے, اللہ کا دیکھنا دامی ہے. اب اللہ اکبر. ابو موجل ثقفی شرابی میدان میں لڑتا رہا, 30,000 کا لشکر 3 لاکھ پہ غالب آیا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. حضرت سعد دور سے دیکھ رہے, کبھی یوں کر کے, کبھی یوں کر کے, کبھی یوں کر کے, جیسے کیسے دیکھ رہے. اللہ اکبر. اچانک ابو محجن ثقفی جب مسلمانوں کی فتح کا اعلان ہوا, جلدی سے اپنے گھوڑے سے کو دوڑا کے سیدہ سلمہ کے پاس آ گیا کہ سلمہ تلوار گھوڑا تو لے لے. اور گھوڑا بھی حضرت سعد کا لے کے گیا تھا کہ جو سب سے سعد کا تیز آور گھوڑا ہے وہ مجھے دے دے. اللہ اکبر. سعد کہتے ہیں گھوڑا میرا سوار کچھ اور نظر آ رہا تھا. جب سارے مسلمانوں کو فتح ہوئی تو سعد کہنے لگتا ہے آسمان سے کوئی فرشتہ آیا تھا, لگتا ہے آسمان سے نورانی مخلوق آئی تھی جو کافروں کے ہاتھ بندوا کے ہمارے ہاتھ میں دے گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو, ابو محجن ثقفی اسی حالت کے اندر اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھ گیا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح کے بعد خیمے میں آئے, بیوی کے پاس سے کہنے لگے میں شرابی کا پتہ تو کر کے آؤں. اللہ اکبر. ابو محجن ثقفی بیٹھا ہوا ہے, سیدہ سلمہ پیچھے پیچھے آ گئی اور کہنے لگی پتہ ہے آج اللہ نے فتح کس کے ہاتھ پہ رکھی؟ نمازی بھی تھے, متقی بھی تھے, آقا کے دیدار کرنے والے بھی تھے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. رات کو کافر ہے, صبح مسلمان ہو جائے گا. نہ لائیو بدگمانی کسی کے بارے میں, کسی کو پھلتا دیکھ کر, کسی کو ہنستا دیکھ کر آنکھیں نوٹ لینا. دھن دھن یہ اپنی دھن, پرائی دھنی کا باپ نہ پن. تیری روئی میں 4 بنولے, سب سے پہلے ان کو چن. اپنے کردار کو صاف کر, اپنے نفس کو صاف کر, اپنی صورت سیرت کو صاف کر. اللہ اکبر. دوسروں میں چھید ڈھونڈنے والے پتہ نہیں تیرے کتنے اندر ہے, پتہ نہیں مالک نے کون سے کرم سے اپنا پردہ تیرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے. ابو محجن سر جھکا کے بیٹھا ہے, ہاتھ پیر بندھے ہوئے. پتہ لگا سعد کو آج آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں اترا تھا, یہ شرابی میدان میں آیا تھا. وہ سلمہ کہہ رہی کس نے کھولا؟ کہہ رہی میں نے کھولا. سواری کس نے دی؟ میں نے دی. کہا میں بھی تو کہوں. اللہ اکبر. شکل انسانوں کی تھی, صفت فرشتوں کی نظر آ رہی تھی. سعد کہتے میں نے نگاہ اٹھائی, میں نے کہا اللہ یہ شرابی جس کے ہاتھوں آج اسلام فتح ہوا. اللہ اکبر. فرمانے لگے میرا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے روتے ہوئے کہا ابو محجن ثقفی میں تیری رسیاں کھولتا ہوں, آج کے بعد تو شراب پیے گا, تیرے پہ حد کوئی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. ابو محجن کو کھولا گیا, ابو محجن کو کھولا گیا, ابو محجن ثقفی کو کھولا گیا. سعد کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اللہ سعد نے تو معاف کر دیا, اب تو بھی مجھے معاف کر دے. یا اللہ سعد کے دربار سے معافی مل گئی, اب تو بھی تو مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. یا اللہ اگر سعد نے مجھے بندوں میں معاف کر دیا, تو بھی فرشتوں میں معاف کر دے. یا اللہ اگر سعد کی نظروں میں اچھا ہوا, اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں بھی اچھا فرما لے. میرے عزیزو سعد بول اٹھا, اے ابو محجن ثقفی اللہ اکبر, بندوں نے تجھے معاف کیا, خدا کی قسم تجھے میرے رب نے بھی معاف فرما دیا ہے. میرے عزیزو امام غزالی رحمت, توبہ کرو, امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے کہ قیامت کا دن ہوگا, وَمَتَادُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کے فیصلے ہوں گے. نیکوکار ادھر ہو جائیں گے, دنیا کے گناہگار ادھر ہو جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی جنت کی طرف جائیں گے. اللہ نبیوں کی سفارش قبول فرمائے گا,
اللہ علماء کی سفارش قبول فرمائے گا، اللہ شہداء کی سفارش قبول فرمائے گا، اللہ مجاہدین کی سفارش قبول فرمائے گا۔ یہ حافظ قرآن قاری شریف صاحب مولوی محمد عمر کتنے مقدروں والا پیدا ماں نے کیا، جنا ماں نے سفارش تو کرے گا، باپ کا لطفہ سفارش تو کرے گا، مسجد کے نمازی کی سفارش تو کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حافظوں کی سفارش قبول کی جائے گی، پھر عام آدمی کو کہا جائے گا تمہیں دنیا میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، آج تم بندوں کی سفارش کرو میں قبول کروں گا۔ پھر عام بندے سفارش کریں گے، اس کے بعد بھی جو بچ جائے گا اللہ فرمائیں گے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی جنت کے اندر لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو پھر بھی کچھ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے غلطیاں بہت کی، جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ پھر مالک کائنات رتی جل کے دل میں رتی بھر ایمان ہوا، اللہ ان کے اور مشرکین کے درمیان ایک شیشے کی دیوار کھڑا کر دے گا، یوں کر کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو کیا غرض تھی، لیکن مالک دکھانا چاہتا تھا تیرا رب کتنی بڑی رحمت والا ہے، تیرا رب کتنا کریم ہے۔ فرمایا شیشے کی دیوار آ جائے گی، پھر جہنمی مشرک ان مومنوں کو دیکھیں گے جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی لیکن ایمان ان کے دھرتی برابر دل میں تھا، کہتے اوئے کیا ہوا، تم تو بڑی رب کی توحید، تم تو بڑے رب کیے پھرتے تھے، تم تو اپنے ایمان کے بل بوتے پر ہمیشہ ہمیں ڈراتے تھے، ہمیں جھکاتے تھے، آج کیا ہوا، تمہارے ایمان نے تمہیں بچایا کوئی نہیں، آج تمہارے رب نے تمہیں ہمارے ساتھ کھڑا کر دیا، تمہارے ایمان لانے کا کیا فائدہ تھا۔ یہ تانا سن کے جہنمی رونے لگ جائیں گے، ان کے رونے کی آواز میرا مالک سن رہا ہوگا، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے، جبرائیل جا جہنمی کیوں رو رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور پوچھیں گے کیا مصیبت پڑی، دروں سے کوڑوں سے جہنم کی آگ سے تکلیف ہوئی، اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی ان کے تانا دینے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ جبرائیل ہمارے رب کو ہمارا پیغام دے دے، آج کافر تیری رحمت کو تانا دے رہے ہیں، آج مشرک تیری رحمت کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اے اللہ اتنوں کو نکالا ہمیں بھی نکال لے، تیری رحمت کا کیا آ جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے دکھڑا سنائیں گے، اللہ فرمائیں گے جا جبرائیل چلا جا، ان کو عذاب دے کے کیا بنے گا، جا جبرائیل آج ان کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جبرائیل علیہ السلام ان کو نکالیں گے، ایک تالاب کے پاس جائیں گے اور کہے گا اغسل، غسل کرو، اللہ اکبر، اس تالاب کے اندر غسل کرو۔ جب غسل کریں گے تو سارے نشان مٹ جائیں گے، پھر جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو ان کے ماتھے پر یہاں مور لگائی جائے گی، اتقاء الرحمن، اتقاء الرحمن، رحمان کی رحمت کی مور لگائی جائے گی۔ وہ بچے، وہ بندے جن کے 30 نمبر تھے، سفارشی 30 نمبروں پہ پاس کیا گیا، جب وہ جنتوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے، جنت الفردوس کی طرف منہ کریں گے، اللہ اکبر، پھر جنتی ان کو تانا دیں گے، سفارشی ہونا نئے بھرتی ہونا، ہم تو اللہ اکبر اس کی رحمت کے ساتھ آئے، اللہ اکبر، تم سفارشی تھے نا، اللہ اکبر۔ یہ سارے کے سارے سفارشی جن کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کی مہر تھی، یہ سارے سفارشی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ آپ نے معاف تو کر دیا، یہ نشان بھی مٹا دے، تیرے بندے میں دیکھ کے تانا دیتے ہیں، اللہ